आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मुजीब तख्लीक कायनात हैं, बल्कि आपकी इज़्ज़त, अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आज्जिल फरजहुम। मदीनातुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व तोहफ़े या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अजीज़ान, जैसा कि आप बखूबी इल्म रखते हैं कि हमारा ये चैनल मकतब तशय्यो के लिए एक दिफाई चैनल है। हम ना तो किसी को छेड़ते हैं, ना किसी की तज़हीक करते हैं, ना ही किसी की मुक़द्दसात की तौहीन करना अच्छा ख्याल करते हैं। लेकिन जब मकतब तशय्यो पे कोई इतराज़ किया जाए और ख़यानत से काम लिया जाए और झूठ के ज़ब्यानी से काम लिया जाए, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने अक़ीदे का इजहार भी करें और मकतब तशय्यो की तरफ से उन्हें जवाब लाजवाब भी दें। और इसकी एक ख़ास वजह फ़कत ये है ताकि हम ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान शकूक व शुबहात और अबहाम का शिकार ना हो। अब देखिए, एक मखसूस टोले ने और मखसूस अफराद ने मिलकर सवाल व जवाब किए, जिसमें उन्होंने अपने फरीक मुखालिफ को जाहिल भी कहा, बोझ का शिकार भी कहा। और मैं समझता हूँ कि ये अल्फाज मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और बिलखसूस मौलाए कायनात के लिए ज़बरदस्त तौहीन है जो उन्होंने अंदाज इख्तियार किया। एक प्लान के नतीजे में एक बंदा उठ के सवाल करता है कि जनाब, एतराज़ किया जाता है कि अगर नबी की 4 बेटियां थी तो बाकी 3 मुबाहला में क्यों नहीं गईं? तो जो जवाब दिया मौसूफ ने वो भी आपके सामने नज़र करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं, सुन लें। उन्होंने अपने फरीक मुखालिफ को जाहिल कहा, बोझ का शिकार कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। छोटे से क्लिप में हमारे तक ये क्लिप पहुंचा, हमने ज़रूरी समझा कि इसका जवाब दे दिया जाए। ठीक है, पहले आप उनके मारूज़ात सुन लीजिए, फिर जवाब पेश करते हैं। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी तो मुबाहिले में सिर्फ सैयदा पाक ही क्यों गई? जी हज़रत जी, आपने बड़ा ख़ास सवाल किया है। ये चूँकि सोशल मीडिया है ना, तो ऐसी बातें वो लोग फैलाने की कोशिश करते हैं जी, जबकि उनकी जिहालत आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं। मैं अगर आपसे ये सवाल करूं, ये अकली तौर पे आपको समझा रहा हूं कि आज आप आए हैं तो आपका परदादा यहां क्यों नहीं आया, तो आप कहेंगे मौलाना वो फौत हो गए, वो कैसे यहां पे आए? तो इसका जवाब भी यही है कि मुबाहला 10 हिजरी में हो रहा है और उससे पहले पहले हुजूर की 3 बेटियां पर्दा फरमा गई थी, तो जो फौत हो गई थी वो कैसे आते? ये असल उनके अंदर का बुग़्ज़ है जो निकालना चाहते हैं। अगर वो होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर उन्हें भी लेके आते। असल ये मतलब है इसका। तो हज़रत ये बुग़्ज़ भी कोई बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का नहीं होगा कि जो हुजूर की शहजादियों से बुग़्ज़ है? असल मैं बताऊं इसकी वजह क्या है। अब आपने पूछ ही लिया तो मैं ये भी बता देता हूं। असल में वजह ये है,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی بیٹیاں ہیں ان میں سے 2 یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس حضرت علی کا یہ اعزاز ہے کہ سیدہ ان کے نکاح میں آئی، حضرت عثمان غنی کا ذکر ہی نہ کرنا پڑے، جبکہ حضرت عثمان غنی کے بغض میں انہوں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ حضور کی کوئی اور بیٹی ہے ہی نہیں ہے، چونکہ وہ ذو النورین کہنا نہیں چاہتے، وہ یہ اعزاز بتانا نہیں چاہتے. بعض جی سامعین و ناظرین، آپ نے سنا قرآن مجید میں پاک پروردگار نے گفتگو کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا. خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم. اے مسلمانوں، ایسی باتیں مت کرو جن کا جواب دیا جائے پھر تمہیں برا لگے. سب سے پہلے تو میں یہ جواب دے دوں کہ سوال کرنے والے کو موصوف نے جواب دیا کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کے دادا صاحب یا پردادا صاحب کیوں تشریف نہیں لائے، تو آپ یہی فرمائیں گے نا کہ وہ پردہ فرما گئے ہیں اس لیے وہ نہیں آئے، اور وہ بیٹیاں بھی مر چکی تھیں اس لیے مباہلہ میں نہیں آئیں. لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ اگر دادا یا پردادا نہیں آیا تو دادے یا پردادے کی نسبت سے بیٹا یا پوتا ضرور آیا ہے، وہ شامل ہوا ہے. ایسا نہیں کہ دادے یا پردادے سے تعلق ختم ہو چکا ہے. ہمارے سوال کا جواب دے دیجئے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ بیٹیاں مر چکی تھیں، تو یہ جو آیت مباہلہ آئی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اگر ایک صاحبزادی جا رہی ہے، خاتون جنت جا رہی ہے، بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا جا رہی ہے، تو وہ اکیلی نہیں جا رہی، ان کے شوہر نامدار بھی جا رہے ہیں اور ان کی اولاد بھی جا رہی ہے. جواب دیجئے کہ اگر بیٹی مر گئی تھی تو بقول آپ کے جس کے گھر ایک بیٹی ہے وہ تو انفسنا کا مصداق بن کر جا رہا ہے، اور جس کے گھر پھر 2 بیٹیاں تھیں وہ ہمراہ کیوں نہیں لیا گیا؟ ان کی اولاد کیوں نہیں لی گئی؟ اصل میں یہ واقعہ ہی غلط ہے. بیٹیاں 4 نہیں 400 بنا لیجئے، مگر خاتون جنت ایک ہے. جس کے گھر کے دروازے پر آ کر انا خیات الحسنین کی صدائیں ملائکہ لگائیں، وہ بیٹی فقط جناب بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا ہے. جس کے گھر کی چکیاں فرشتے وہ چلائیں، اور جس کے گھر کے بچوں کے پنگھوڑوں کی ڈوریاں بھی ملائکہ وہ ہلائیں، وہ بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہا وہ فقط ایک ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ مباہلے میں اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ وہ بیٹیاں مر چکی تھیں، تو پھر جس کے گھر ایک بیٹی ہے، جب اس کا شوہر جا رہا ہے اور اس کی اولاد جا رہی ہے، تو جس کے گھر 2 تھیں. اور مولانا صاحب آپ یہ بھی بتانے کی زحمت گوارا کریں کہ وہ بیٹیاں ادھر آنے سے پہلے کن سے نکاح ہوئے تھے، ذرا یہ بھی بتا دیجئے. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نبی کی اہل بیت کو طاہر فرما رہا ہے، طیب فرما رہا ہے، صاحب عصمت فرما رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. چلے مباہلہ میں تو مر گئی تھی، یہ آیت تطہیر میں شامل کیوں نہیں ہے؟ یہ آیت فی القربہ میں شامل نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ جواب دیجئے. ان کا ذی القربہ میں ذکر کیوں نہیں آتا؟
سورہ دہر میں ان کا نام کیوں نہیں آتا؟ اصل میں وہ بیٹیاں ہیں ہی نہیں. اگر ہوتی تو بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی طرح وہ بھی ام ابیہ ہوتی، وہ بھی شاف معاشر ہوتی، وہ بھی بطول کاملہ ہوتی، جاگیر جنت کی مالکہ ہوتی، سیدۃ النساء العالمین اور سیدۃ النساء اہل جنہ ہوتی. اور اگر وہ بیٹیاں ہوتی تو ملیکۃ العرب ماں کی دختر ہوتی، ان کا نکاح بھی عرش پہ ہوتا. کتنے افسوس کی بات ہے، بیٹیاں 4 بتاتے ہو، پوری کائنات کی تاریخوں میں جہیز ایک بیٹی کا ذکر کرتے ہو. بتائیے باقیوں کے نکاح کس نے پڑھے؟ نکاح خان کون تھا؟ ایک بیٹی کا نکاح تو عرش پہ ہوا. یہ بتائیے باقی 3 بیٹیوں کے نکاح کس نے پڑھے؟ کب ہوئے؟ کس وقت ہوئے؟ اور ابو لہب کے بیٹوں کو دیا، اور یہ کہنا کہ جی اس لیے کہ وہ ذوالنورین نہیں مانتے. پہلے یہ 2 بیٹیاں ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے گھر ہیں. یہ اگر ان بیٹیوں کی وجہ سے نور ہوتا کسی کے گھر میں جا کے تو پھر ابو لہب ابو ذوالنورین ہونا چاہیے. وہ تو ذوالنورینوں کا باپ ہونا چاہیے. اس کے دونوں بیٹوں کے گھر یہ دونوں بیٹیاں ہیں. پھر طلاقیں ہوئیں اور پھر دوسری جگہ گئیں. تو جو بیٹیاں معاذ اللہ یہ خود ساختہ بیٹیاں جو ابو لہب کے بیٹوں کو پتروں کلمہ نہیں پڑھا سکیں، وہ کسی اور کو کیا دے سکتی ہیں؟ اور وہ بھی ذوالنورین کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں جو نبی کو نور نہیں مانتے. سبحان اللہ، نبی نور نہیں ہے اور 2 نوروں والے فرد بھی مانتے ہیں. خیر عزیزان، اگر وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی تو ان کے نکاح بھی عرش پہ ہوتے، ان کے نکاح خانوں بھی ملائکہ ہوتے. اور اگر وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی تو جناب آدم ابو البشر کی توبہ میں ان کے ناموں کا ذکر بھی ہوتا. کساء میں پروردگار بھی ان کا قصیدہ خوان ہوتا. ان کے نکاحوں پہ شجر طوبہ کے پتے محبان اہل بیت میں جنت کی ٹکٹیں بن کر تقسیم ہوتے. ذرا موصوف جواب دیں، ایک مباہلہ کی بات نہیں ہے. مباہلہ میں اگر مر گئی تھی وہ میں نے دیا، جواب آپ پہ ذمہ ہے، وہ دیجئے، قیامت تک جواب دیجئے کہ جس کے گھر ایک بیٹی ہے وہ تو انفسنا کا مصداق بن کے جا رہا ہے، اور جس کے گھر بقول آپ کے 2 بیٹیاں ہیں اس کے شوہر نامدار دامادی کا تعلق تو موجود تھا نا. وہ کیوں نہیں گئے؟ ان کی اولاد کیوں نہیں ساتھ گئی مباہلے میں؟ ان کے نکاح پہ بھی خوشیاں ہوتی، حور و غلمان خوشیاں مناتے. ان کی دہلیز پہ بھی عرشی ستارے آ کر بوسے لیتے. ان کے شوہر بھی کل ایمان، ناطق قرآن اور حق کی پہچان ہوتے. ان کے جو شوہر نامدار وہ بھی مولود کعبہ ہوتے. کیونکہ یہ تو عدل و مساوات کا درس دینے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں نا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگر کوئی عام بندہ بھی اپنی اولاد میں برابری نہیں کرتا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جاہو جلال میں آ جایا کرتے تھے، کسی بات میں ان کے گواہ بھی نہیں بنتے تھے، اور فرماتے تھے کہ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑو. تو کائنات کو عدل و مساوات کا درس دینے والا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا محبوب نبی، اپنی ہی اولاد میں عدل و مساوات نہیں کر رہا. سوچنے والی بات ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور یہ کہنا کہ وہ جناب مباہلے میں مر گئی تھی، چلیں مباہلہ تو بعد میں ہوا نا، بقول آپ کے 10 ہجری میں، کوئی بات نہیں. یہ دعوت ذوالعشیرہ کب ہوئی یہ بھی بتا دیجئے. یہ تو اسلام کی پہلی دعوت ہے، دعوت ذوالعشیرہ، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے حکم دیا کہ اپنے قریبیوں کو بلاؤ
मुफस्सिरीन ने लिखा कुरैबियों से मुराद औलाद अब्दुल मुत्तलिब है। मुख्तलिफ फिगर्स मिलती हैं, 42 अफराद मिलते हैं, 42 अफराद जो दावत जिल शीरा में आए। औलाद अब्दुल मुत्तलिब के हर घर की नुमाइंदगी हुई। देखिए, औलाद अब्दुल मुत्तलिब के अलावा किसी को नहीं बुलाया गया। मुसलमानों के पहले, दूसरे, तीसरे खलीफा चूंकि औलाद अब्दुल मुत्तलिब नहीं थे, उनको नहीं बुलाया गया। अबू जहल मौजूद था, अबू लहब मौजूद था, हजरत अब्बास मौजूद थे, औलाद अब्दुल मुत्तलिब मौजूद है। और ये 42 की तादाद में, 42 की तादाद में तारीखें बताती हैं 39 मर्द थे और 3 खवातीन थी। अजीजान, अब फैसला आपके जिम्मे है। मुबाहला में तो वो मर चुकी थी। आइए दावत जिला शीरा की तरफ इस मंजर पे नजर कीजिए कि 3 खवातीन में एक जनाबे सफिया थी, हजरत हमजा की सगी बहन, एक जनाबे फातिमा बिनते असद वो थी मौलाए कायनात की वालिदा मोहतरमा, और जनाबे सैयदा खातून जन्नत सलवातुल अलैहा, तीसरी खातून। तारीखों में 2.5 या 3 साल की उम्र सन मिलता है। 2.5 या 3 साल की उम्र में जनाबे सैयदा सलवातुल अलैहा दावत जिला शीरा में शरीक थी। बताओ ढंडोरा पीटने वालों के, अगर नबी की और बेटियां भी होती तो वो बाकी कहां थी? मुबाहला में मर चुकी थी। अब दावत जिला शीरा के लिए भी कोई बहाना सोचो। नहीं मेरे भाई, हम एक मुबाहले की बात तो नहीं ना करते। और मुबाहले की अगर वो मर चुकी थी, हमारा जवाब स्टैंड कर रहा है कि जो एक बेटी हम दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, उसका शौहर भी साथ मौजूद है, उसके बेटे भी साथ मौजूद हैं। और अगर आप क्लेम कर रहे हो तो बताना आपका काम है। उनके कवायद आपने बताने हैं कि वो अगर मर चुकी थी तो उनके शौहर जिंदा थे, वो साथ क्यों नहीं गए, उनकी औलाद साथ क्यों नहीं गई? और अजीजान, हद हो जाती है खुदा की कसम ये कहना कि किसी से बुग़्ज़ करते हैं कुछ अफराद। नहीं मुसलमानों, ये तुम्हारा बुग़्ज़ है अहले बैत के साथ, ये तुम्हारा बुग़्ज़ है बिलखसूस मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, कि जिनकी इज्जत, अजमत, शान, मर्तबा, मुकाम इतना बुलंद है कि तुम्हें सहारा लेना पड़ा फिर खुद साख्ता और वज़ई अहादीस का, रवायात का। और हमारे चैनल में अक्सर जवाबात मौजूद हैं। नबी की 4 बेटियां, सारी मुत्तफिक अलैह तारीख ये बताती है कि 25 साल की उम्र में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़द हुआ जनाब मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से। 5 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। इब्राहिम हुए, तैयब हुए, कासम हुए। अल्लाह की अमानत थी, वापस ले लिए। 3 साल ये गुजर गए। फिर बकौल आपके, बकौल उम्मत मुस्लिमा के, फिर नबी की 3 बेटियां हुई और आखिर में जनाब सईदा फातिमा ज़हरा सलवातुल अलैहा हुई। 5 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। 3 साल बेटों के निकाल दिए, 25 और 8 33। और 4 साल पहले तक उनकी शादियां हो चुकी थी दावत जिला शीरा से। 33 और 4 37। मुझे वो फार्मूला तो बता दीजिए कि जब 5, 6, 7 साल में वो बच्चियां पैदा भी हुई हों, वो बड़ी भी हुई हों, उनके निकाह भी हुए हों, उनके तलाकें भी हो गई हों, और दूसरी जगह भी अकद। जरा मुझे बताइए, ये को समझ में आने वाली बात नहीं है। ये बोझ तुमने रखा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اہل بیت اور بالخصوص مولائے کائنات سے کہ اگر نبی کے گھر، نبی کی ایک بیٹی مولائے کائنات کے گھر ہے تو چلیں کسی کے گھر دو بھی جائیں. نہیں، اگر وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی تو آیت تطہیر کی وارث ہوتی، پاک و پاکیزہ ہوتی. نبی انہیں کافر و مشرک کو وہ عقد میں نہ دیتا، ابو لہب کے بیٹوں کو نہ دیتا. اور پڑھ کے اٹھائیے، تاریخیں دیکھیے. حضرت زینب کی شادی عمرو بن العاص، وہ ابھی کافر تھا، اس کی عقد میں دی جاتی ہے. پڑھ لیجئے مدارج النبوت، شیخ عبداللہ محدث دہلوی. تو نبی کیا اپنی بیٹی کافروں کو دے رہا تھا؟ لمحہ فکریہ ہے، مقام غور و فکر ہے. یہ بغض آپ کا ہے کہ جنہیں جناب سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کی عزت و عظمت جو ہے اس سے حسد کر رہے تھے. وہ حسد ہے، جیلس پن ہے، اور بالخصوص اس لیے کہ وہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں. اور کیا موصوف یہ جواب دیں گے کہ تعدد بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنے والے، کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف تو کرو. ایک بیٹی تو مشترکہ ہے نا، وہ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اختلاف تو باقی تینوں پہ ہے نا. آپ سے تو ایک بیٹی بھی راضی نہیں گئی. تم کس منہ سے اور کس بڑھتے ہوئے نبی کی بیٹیوں کی بات کرتے ہو؟ ذرا سوچنا ضرور کہ نبی کی بیٹیاں اگر 4 تھیں، یہ مولوی جمعے کے خطبوں میں فقط ایک بیٹی کا نام کیوں لیتا ہے، باقی 3 بیٹیوں کا نام کیوں نہیں لیتا؟ سوچنا ضرور، ختم دعا درود پہ یہ ایک بیٹی کی بات کیوں کی جاتی ہے، باقی تینوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ پوری کائنات کی تاریخیں کھنگال لیجئے، ایک بیٹی کے جہیز کی بات ہوتی ہے اور سامان تک بتایا جاتا ہے، لیکن باقی 3 بیٹیوں کے جہیز کا پتہ ہی نہیں. صحیح ستہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، 6 کی 6 کتابیں اٹھا لیجئے. مناقب اہل بیت میں فقط ایک بیٹی کا ذکر ہے، یہ باقی بیٹیوں کا ذکر نہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عقل را اشارہ کافی است. اور ختم کروں اس بات کو، کیونکہ میرے اسی موضوع پہ بڑی طویل لیکچر بھی موجود ہیں. الحمدللہ اس پہ میری کتاب بھی موجود ہے، 2015 میں شائع ہوئی تھی، مفصل معیار صداقت، ادارہ خیر العمل لاہور سے شائع ہوئی تھی. بیٹیاں جتنی مرضی بنا لو، لیکن خاتون جنت ایک ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹکڑا ایک ہے، جس کے لیے پیغمبر اکرم اپنی مسند سے اٹھ جایا کرتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے. وہ بیٹی ایک ہے. اور روز حشر بھی آواز قدرت آئے گی، اے نبیو تم بھی نگاہیں نیچی کر لو کہ بنت مصطفیٰ آ رہی ہے، وہ بیٹی ایک ہے. نہ ان کا جمعے کے خطبوں میں ذکر، نہ ان کا صحائے ستہ کے جتنے باب ہیں مناقب اہل بیت کے ان میں ذکر، نہ ان کی اولاد کا ذکر، نہ ان کے نکاح کا ذکر، نہ ان کے نکاح خانوں کا ذکر، نہ ان کی کسی تقریب کا ذکر. پیغمبر کی بیٹیاں تھیں، اگر ہوتی کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. ہم ایک بیٹی کو مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ دنیا میں کب تشریف لائیں، دنیا سے کب گئیں، ان کا نکاح کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، کس نے پڑھا. یہ باقی بیٹیوں کی تعداد منوانے والے ذرا یہ وہ بھی تو بتائیں. نہیں بتا سکتے. تو عزیزان، یہ ایک ہی بیٹی ہے، الفاطمہ تو بزہ تو منی، جو مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے.
اپنی طرف سوچ لیجئے کہ اگر آپ اپنی اولاد میں بالخصوص بیٹیوں میں اگر مساوات نہ رکھیں، آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، اسلام دین شریعت اس عدم مساوات کی اجازت نہیں دیتا، تو کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ روا تھا؟ کہ ایک بیٹی جنت کی سردار ہو اور باقیوں کا پتہ بھی نہیں، ایک بیٹی کو مصطفیٰ اپنا ٹکڑا کہیں، باقیوں کا علم نہیں، ایک بیٹی کے فرزندگان کو مہر نبوت اور دوش نبوت کا سوار بنائے اور باقی کی اولاد کا پتہ نہیں، ایک کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں، ایک کا شوہر جنت اور دوزخ کا مقسم ہو، اور باقی کا کوئی علم نہیں۔ عزیزان، یہ کذب بیانی نہیں تو اور کیا ہے، یہ اہل بیت کا بغض نہیں تو اور کیا ہے، یہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا سے عداوت نہیں تو اور کیا ہے، یا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد نہیں تو اور کیا ہے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، یا علی مدد۔ دوجا سوال ہے کہ نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں، لازمی جواب دیں، قرآن میں سے بتائیں۔ نبی دیاں کنیاں تھیاں؟ ممبر تے کھڑا میں اس ٹائم قرآن وچوں 40 آیتاں پڑھ سکنا، زہرا دی اکلوتی امت۔ لیکن سونا گل سیدھی جی ہے، سانو کوئی 4 دھیاں مننے چ حرج کوئی نہیں، جڑا کوئی کہندا 4 نے 4 نے۔ آ شیخ پورا چ کنے سید ہیں، کنے سادات ہیں شیخ پورے؟ سیداں دے گھر جنیاں بیبیاں نے وہ رسول دیاں دھیاں ہی تے ہیں، رسول دیاں دھیاں۔ تو 4 دی گل پیا کرنا، میں قرآن چاہ کے کہنا میں 4000 دھیاں ماننا، جنیاں سید ذاتیاں نے رسول دیاں تے دھیاں نے۔ تے جیڑا حضرت عباس حیدری گلستان زہرا امام باڑے چ رسول دیاں 4000 دھیاں پیا ماندا، جے باقی سکیاں ہوندیاں تے مینوں منن چ عیب کادا آئی؟ میں 4000 ہوں پیا مانوں۔ یہ جڑا آخیا نا رسول دیاں 4 دھیاں 4 دھیاں، 4 منن چ سرکار دی گستاخی ہے، رسول دی گستاخی ہے۔ کیوں گستاخی ہے؟ کیونکہ اہل سنت دا عقیدہ علی صاحب علی استیاب۔ اس ٹائم میرے ہاتھ وچ شرح فقہ اکبر ہے، شرح فقہ اکبر ملا علی قاری دی لکھی ہے، صفحہ نمبر 133 ہے، تے ورقے دا کھبا پاسا ہے۔ یہ لکھا کہ نبی پاک صاحب الاولاق 33 سال دے ہوئے تے جناب رقیہ پیدا ہوئیاں۔ نبی پاک صاحب الاولاق 35 سال دے ہوئے تے ام کلثوم پیدا ہوئیاں۔ نبی پاک اعلان نبوت کیتا ہے 40 سال دی زندگانی مبارک وچ، اور اہل سنت دا کیتا ہے نبی پاک دی جڑی بیٹی ہے رقیہ تے ام کلثوم، اے نبی پاک نے ابو لہب دے پتراں نوں دتیاں سن، ایک دا نام عتبہ، ایک دا نام عتیبہ۔ تے عتبہ عتیبہ کافراں نوں دتیاں۔ 33 سال دے نبی ہوئے تے رقیہ پیدا ہوئیاں، سرکار 35 سال دے تے ام کلثوم پیدا ہوئی۔ تے نبی پاک صاحب الاولاق 40 سال دی زندگانی مبارک اعلان نبوت کیتا۔ ابو لہب اٹھیا، انہیں نقلاں لائیاں، قرآن چ اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب،
ابو لہب ٹوٹ جا وہ تیرے ہاتھ جن کے ساتھ میرے محبوب کی تو نے گستاخی کی. ابو لہب معاشرے چ ذلیل ہویا, لعنت پئی بار بار ہوئی. تے شیعہ سنی بھائی اور شرح فقہ اکبر چ لکھیا اس ٹائم ہی ابو لہب گھر گیا تے گھر جا کے کہندا راسی من راسکما حرامون لم تفارق ابنتا محمد. ابو لہب کہندا عتبہ طیبہ نہ میں تہاڈا پیو تے نہ تسی میرے پتر تانوں تا مننا جے تسی محمد دیاں تو ہت دھیاں نو تسی دوویں طلاق دے دیو گے. او سونا گل تے کر کتاب تیری ہے شرح فقہ اکبر. طلاق ویلے ایک دی عمر بندی ہے 5 سال, ایک دی عمر بندی ہے 7 سال. یہ طلاقاں پئیاں لیندیاں 5-7 سال دی عمر چ پڑھیاں کتھے نکاح کنے پڑھیا طلاقاں پئیاں لیندیاں. سرکار نو لوڑ کادی سی انہاں نکیاں ویاہن دی؟ اے سرکار دیاں حقیقی بیٹیاں نہیں. یہ میں کولوں ہی پیانا اہل سنت دی کتاب دا حوالہ یاد رکھ لو. ایسا میرے ہاتھ وچ کتاب دا نام ہے سیرت ابن حشام. سیرت ابن حشام صفحہ نمبر 300 سیرت ابن حشام دا صفحہ کنا ہے؟ سیرت ابن حشام دا صفحہ کنا ہے؟ 300 صفحہ نمبر 300 ہے سیرت ابن حشام دا. سیرت پہلی کتاب سیرت ابن اسحاق لکھی گئی ہے. سیرت ابن اسحاق تو بعد کتاب ہے سیرت ابن حشام. یہ صفحے 300 چ لکھیا جڑی زینب تے دوسری بیٹی آئی نا اے نبی پاک دیاں بیٹیاں نہیں سن, اے خدیجہ الکبریٰ دیاں پچھ لگ سن. اہل سنت دا عقیدہ ہے تے اے نا پچھ لگ اہل سنت کہندے نے جڑی زینب سی اے رسول دی دھی نہیں سی. یہ پیو دا نام سی ابو حالہ. صلوات پڑھے بابا دے بلند درد کرے. گل سمجھ آ گئی. سیرت ابن حشام نہ ہوئے, جلد نمبر 4 نہ ہوئے, صفحہ 300 نہ ہوئے, فرقے دا سجا پاسا نہ ہوئے, بیروتی چھپی نہ ہوئے, تیری کتاب نہ ہوئے, تے تیرا مصنف تے مؤلف ابن حشام نہ ہوئے, تے رسول دیاں بیٹیاں نے حقیقی منیاں نہ ہون, آکھیاں ہون کہ اے پچھلا کے سن پل دیاں سن. سیرت ابن حشام موجود ہے. جے کوئی آکھے کہ نبی دیاں بیٹیاں حقیقی نہیں سن, گھر وچ پالدیاں سن, زہرا حقیقی سی. زہرا تے سارے دا اتفاق ہے نا مصطفیٰ دی بیٹی ہے, تے دوجیاں تے اختلاف ہے, اختلاف نو چھڈ دے, جدے تے اتفاق ہے اودے تے اکٹھے ہو جائیے. جے بندہ آکھے رسول دی کوئی بیٹی سی تے آکھ نال جے بندہ کافر ہو جاندا تے اسلام پیر ہو جاندا تے تیرا ابن حشام صلوات پڑھے بابا دے بلند درد. میں آگے عرض کیتا ہے یہ رسول پاک دی توہین ہے. تجھے آخیا کہ رسول دیاں دھیاں نے تے پھر توہین کیویں ہوندی ہے کہ رسول دیاں دھیاں سن تے ابو لہب دے پتراں نوں دتیاں تے کافراں نال. اج دے تینوں کافر پوچھے ایڈے تسی مسلمان لگے پھردے ہو, تواڈے رسول دیاں تے دھیاں ساڈے حال سن, کی جواب دیں گا؟ کی جواب ہے تیرے کول؟ کوئی بھی نہیں. اس واسطے وہ حقیقی نہیں سن, مصطفیٰ دیاں بیٹیاں پالدیاں سن. تے جے پھر بھی آکھے نہیں جی شکیاں سن, شکی تے پھر بھی جے انہاں نوں شکیاں آکھنا ہی تے سونا تینوں بھی تے مسلمان تا مننا, تو بھی کوئی اپنی دھی واسطے رڑا رام لب صلوات بڑے بابا دا بلند. کوئی گنڈا سنگھ لب لے, کوئی رڑا رام, کوئی سیتا رام, تم بھی کوئی گھر دیا دے حضر کافر وال سنت رسول تے پوری کر پھر, یا پھر من نبی دیا سکیاں نہیں سن. جی کوئی آیتاں بڑیاں نے, میں آخیا 40 آیتاں پڑھ سکنا, ایک آیت سنا دینا, باغ چور کی لنگوٹی صحیح. 3 پارا ہے سورہ والضحیٰ. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی لم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. سورہ والضحیٰ 3 پارے
سورہ وسوسہ یہ حضرت ابو